لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی سما بندہ ہوا سر اور کنہ کو بنی ہے بندے نو بن نہ دئیے ہاں جی جی اللہ ٹھیک ہے جی جی مولا علی کے لیے رات کو بھی کہہ رہے تھے اچھا اچھا کہتے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت زندہ پیر بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ میں پیش کرنے لگا ہوں جو جس کا حکم دیا ہے پیر جی سرکار نے تو شروع میں کر رہا ہوں یہ وہ مصرے ہیں کہ جو کسی نعت گو شاعر کے نہیں ہیں خاص طور پہ آپ 3 مصرے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ سعدی شرازی نے لکھے ہیں لیکن یار دنیا کی کوئی ایسی نعت نہیں ہے کہ جس کے بند کو یا جس کے شعر کو میرے حضور نے مکمل کیا ہو لیکن اس میں ایک مصرع ایسا آتا ہے جس کا پیر جی نے مجھے حکم دیا ہے جس کو مکمل کرنے والی ذات میرے حضور کی ہے میرے شیخ سعدی شرازی فرما رہے تھے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ آگے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لکھوں مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا بابا جی مجھے کہنے دیں مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا نماز فجر گزری ظہر گزری عصر گزری مغرب گزری اسی تگ و دو میں عشاء بھی گزر گئی پڑھتے گئے نمازیں سجدے پہ سجدے کرتے گئے التجا کرتے گئے یہاں تک کہ آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی تو نصیب جاگ اٹھا میرے حضور تشریف لائے خواب میں کہا سعدی کیا لکھا ہے کہا حضور لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حضور سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا کہوں میرے آقا نے فرمایا سعدی کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ تو محبت کے ساتھ مل کے کہہ دیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پہلے میں بات کرتا ہوں حضور کی آل کے لیے لیکن اب حضور کی آل سے جس نے فیض پایا ہے اور جس نے مقام بنایا ہے میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا
حضور کی آل کا، وہ بھلا حضور کی آل کا، مجھے مرنا جینا سکھا دیا، صلو علیہ وآلہ، بولو صلو علیہ وآلہ۔ مدینے کس کس کو جانا ہے؟ سوچنا نہیں، سوچنا مت۔ جب ایسا سوال پوچھا جائے تو جھوم کے کہا کرو، جھوم کے کہا کرو مدینے کس کس کو جانا ہے۔ ابھی بھی ہاتھ نیچے ہیں، ہاتھ نیچے ہیں۔ جس کو مدینے جانا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے اس عقیدے سے اس شعر کو پڑھ لے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، 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 یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بولو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مجھے اجاز بھائی فرما رہے تھے کہ یہ کلام آپ نے پیش کرنا ہے، اور یہ بھی انتظامیہ کی طرف سے، پیر جی کی طرف سے حکم ہے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، گیتا کا دے گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، گیتا کا دے گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے۔ میں دربار عالیہ گمگول شریف جب بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک حصہ ایسا ہے جہاں 24 گھنٹے دیوانوں کے لیے لنگر چل رہا ہے۔ نہ کہیں سبحان اللہ، مرضی آپ کی، نہ کہیں سبحان اللہ، لیکن لنگر مصطفیٰ کیوں چلتا ہے وہاں پر؟ میں نے کسی سنگی سے پوچھا، کسی دیوانے سے پوچھا، خواجہ زندہ پیر کے کسی فقیر سے پوچھا کہ کیا بات ہے 24 گھنٹے لنگر مصطفیٰ چل رہا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، اس نے جو جواب دیا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر سمجھ میں آئے اس کا جواب اچھا لگے تو پھر لنگر مصطفیٰ پہ فدا ہو کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ مجھے اس سنگی نے جواب دیا کہ احمد بھائی یہاں پہ لنگر اس لیے چلتا ہے کہ سرکار دے لنگر بچ رب رکھیاں شفاوانے، سرکار دے لنگر بچ
رب رکھیاں شفاواں نے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے خدا دی قسم جتنے دیوانے آندے میں کدی تھوڑ نہیں پیندی اس لیے ایک پیغام جاندا ہے گمگول شریف مزار شریف تو کہ جدوں آویں کہ رج رج کے تو کھایا کر رج رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے رج رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے گیتاں کدے گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے مبارک صاحب پنجتن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ نے پنجتن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ نے اس لیے کہندے ہیں اے بھی کہندے نے کہ نعرہ حیدری لایا کر تینوں رنگ لگ جاون نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 نعرہ حیدری لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے نعرہ حیدری لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے جی ٹھیک ہے کہہ دے سبحان اللہ ابھی زندہ باد پیر جی نے حکم دیا ہے کہ اس شہنشاہ کی منقبت کے اشعار پیش کرنے ہیں کہ جب بھی کوئی لاہور جاتا ہے کوئی لاہور جاتا ہے تو ایسے نہیں آتا ایسے نہیں آتا میرا ایک دوست آیا بہت جاننے والا پیر جی انگلینڈ سے آیا وہ اور مجھے داتا حضور کی بارگاہ سے مل کے واپس آیا تو رات کو کھانے پہ ملا تو مجھے کہنے لگا آج میری برتھ ڈے ہے میں نے کہا یار سالگرہ مبارک ہو تو میں نے کہا یار یہ تمہاری برتھ ڈے تو 4 مہینے پہلے بھی آئی تھی آج کیوں کہہ رہے ہو تمہاری سالگرہ ہے کہتا ہے آج ہی تو پیدا ہوا ہوں میں آج لاہور آیا ہوں داتا کی نگری میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں داتا کی بارگاہ میں جا کر جب توبہ کی ہے جب حاضری پیش کی ہے تو جسم بہت ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا ہے تو اس لیے پیر جی کا حکم ہے کہہ رہے ہیں راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جنہ لار نو آن بسایا میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جنہ لار نو آن بسایا میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو میں صدقے داتا تو جنہ لور نو آن وسایا کردا کرم جدوں پھر لاؤندا نہیں او تیری کردا کرم جدوں پھر لاؤندا نہیں او تیری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں
یقین تے وجدان کے اندر ہے کہ حضور زندہ پیر بھی یہی کہندے ہونگے میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں جنہاں دے ہاتھ سلامت نے داتا صاحب دا نام لوے گا میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری آسا لے کے تے اللہ کہہ دے سبحان اللہ اچھا پہلے میں آپ کو ایک لائن سنا دوں اس کے بعد بتاتا ہوں لاڑا بلیاں دا لاڑا بلیاں دا سلطانہ دا سلطان میرے غوث العظم غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں بنیت الطالبین میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں عبد القادر جیلانی داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں عبد القادر ان کا مرید ہوتا اس لیے ہم کہتے ہیں پیر جی نے کہا کہ وہ ان کو روایت بتائیں لاڑا بلیاں دا لجپالا دا لجپال لاڑا بلیاں دا لجپالا دا لجپال لاڑا بلیاں دا لجپالا دا لجپال او بس دالور سیو او بس دالور سیو میرے داتا پیا دے نال بس دالور سیو او بس دالور سیو میرے داتا پیا دے نال آسا لے کے تے لوکی دوروں دوروں آئے آسا لے کے تے لوکی دوروں دوروں آئے او صدقہ پنجتن دا او صدقہ پنجتن دا اج کوئی نہ خالی جائے او صدقہ پنجتن دا اج کوئی نہ خالی جائے او صدقہ پنجتن دا اج کوئی نہ خالی جائے میں صدقے داتا پہنچ نہ لور نوان وسایا میں صدقے داتا کو جنہ بس لور نیان وسایا سن لو صدقے اس داتا تو صدقے اس داتا تو جنہ پاکستان بسایا صدقے اس داتا تو صدقے اس داتا تو صدقے اس داتا تو جنہ پاکستان بسایا صدقے اس خواجہ تو صدقے اس خواجہ تو جنہ ایتھوں فیض پایا میں زندہ پر سرکار اچھا جی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جس کلام کا حکم ہے پیش کر رہا ہوں یہ بڑا مقبول کلام ہے تھکے تے نہیں ہوں تھکنا بھی نہیں چاہیے حضور غوث پاک کا دیوانہ محبت کے ساتھ کہے گا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم چاہتا ہے آج نظر کرم ہو جائے محبت سے کہے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سفید دو میرا خالق سفید دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے
دنیا جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہمارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، خدا را۔ ساری مشکلوں تو رہندا ہے پرے، سن لو کدی گل کر رہے ہیں، ساری مشکلوں تو، او ساری مشکلوں تو، ساری مشکلوں تو رہندا ہے پرے، کون؟ دیوانہ زندہ پیر دا، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر دا، دیوانہ زندہ پیر دا، دیوانہ زندہ پیر دا، ساری مشکلیں تو رہندا ہے پرے، دیوانہ زندہ پیر دا، دیوانہ زندہ پیر دا، دیوانہ زندہ پیر دا۔ دیکھو اللہ اللہ اللہ، دیکھو اللہ اللہ اللہ، دیکھو اللہ اللہ اللہ، دیکھو اللہ اللہ کرتا پھرے، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر دا۔ شیر میں منقبت دا کوئی پڑھنا ہے لیکن سارے تو بڑا شیر ہے کیونکہ زندہ پیر سرکار دی شان ہے، تے ایک ایک مصرے تے تسی سخی دل بن کے دل کھول کے کہنا سبحان اللہ، جے نسبت رکھ دے ہو ولیاں دے نال پھر میں نو ہاتھ بلند چاہی دے نے، جے گل سمجھ آوے ایک منٹ یہ ہجے نہیں، جدو مصرہ سمجھ آوے پھر ایک ایک مصرے تے کہنا سبحان اللہ۔ دیوانہ زندہ پیر دا، دیوانہ زندہ پیر دا، آپ دائے نام زندہ، آپ دائے نام زندہ۔ اگے میں ٹرنا ہی نہیں، میں جانا ہی نہیں اگے جو تک سارے سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ آپ دائے نام زندہ، آپ دا مقام زندہ، رب دی سو آپ دا ہر ایک غلام زندہ، رب دی سو آپ دا ہر ایک غلام زندہ، رب دی سو آپ دا ہر ایک غلام زندہ، آپ دا نام زندہ، آپ دا مقام زندہ، رب دی سو آپ دا ہر ایک غلام زندہ۔ کدی تھکیا کدی تھکیا کدی تھکیا نہ اکیا کرے، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر دا۔ دیکھو اللہ اللہ اللہ، دیکھو اللہ اللہ اللہ، دیکھو اللہ اللہ اللہ، دیکھو اللہ اللہ اللہ، دیکھو اللہ اللہ کرتا پھرے، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر دا۔ ساری مشکلیں تو رہندا ہے پرے، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر، دیوانہ زندہ پیر دا۔ آپ دائے نام زندہ، آپ دا مقام زندہ، آپ دائے نام زندہ، آپ دا مقام زندہ، رب دی سو آپ دا ہر ایک غلام زندہ۔ کدی تھکیا نہ اکیا کرے،
دیوانہ زندہ پیر دا دیوانہ زندہ پیر دیوانہ زندہ پیر دا دیکھو اللہ 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 دیکھو اللہ 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 دیکھو اللہ اللہ کردا پیرے دیوانہ زندہ پیر دا کس کس کو اللہ نے دو ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے جنہوں میرے رب پاک نے دو ہاتھ دیتے نے دو ہاتھاں نو بلند کر کے اللہ دا ذکر کرے گا اچھی آواز نہ سینے دا زور لا کے اے ہال گونج جانا چاہیے ہے اچھی آواز نہ بولے گا دیکھو اللہ 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 دیکھو اللہ ہو 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 دیکھو اللہ اللہ کردا پھرے دیوانہ زندہ پیر دا ماشاءاللہ تشریف رکھیں پیر دا تشریف رکھیں خوب